ناظرین، پاکستان کی سیاست ایک بار پھر ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں عددی اکثریت، عدالتی فیصلے اور سیاسی جوڑ توڑ ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو چکے ہیں۔ یہ ویڈیو کسی ایک فیصلے یا ایک جماعت کی کہانی نہیں، یہ ایک پورے سیاسی نظام کی سمت کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے 16، پنجاب اسمبلی کے 23 ارکان جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے نے حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ سے رابطہ کیا اور شمولیت کی خواہش ظاہر کی۔ مسلم لیگ کے حلقے اس بات کی بار بار تصدیق بھی کر رہے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے فوری طور پر دروازے نہیں کھولے۔ ذرائع کے مطابق اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، پارٹی کے پرانے وفادار کارکن جو برسوں سے انہی حلقوں سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، اگر نئے لوگ آ گئے تو ٹکٹوں پر بغاوت ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ، اس وقت مسلم لیگ نون کو حکومت بچانے کے لیے اضافی سہارے کی فوری ضرورت نہیں، نہ پنجاب میں اور نہ ہی مرکز میں۔ تاہم سیاسی حلقوں میں ایک اور کہانی گردش کر رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی آنے والی 28ویں آئینی ترمیم اور آئندہ بجٹ کی منظوری کے بعد اتحادی حکومت سے علیحدگی پر غور کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو عددی کھیل یکسر بدل سکتا ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس قومی اسمبلی میں 131 نشستیں ہیں۔ اتحادیہ میں شامل ہیں ایم کیو ایم، مسلم لیگ کا، باب پارٹی اور دوسرے۔ اگر پیپلز پارٹی نکل بھی جائے تو نئے آنے والے ارکان نون لیگ کو سادہ اکثریت سے کہیں آگے لے جا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس پورے منظرنامے کے سب سے اہم نقطے پر۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے محفوظ نشستوں سے متعلق نظرثانی فیصلہ سنایا۔ یہ بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اکتوبر 2024 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی محفوظ نشستوں کی حقدار نہیں۔ خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں حکومتی اتحاد کو دے دی گئیں۔ نتیجہ، حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں ناقابل چیلنج 2/3 اکثریت مل گئی، اور 2/3 اکثریت کا مطلب ہے آئین میں ترمیم کا اختیار۔ اس کے بعد آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن۔ ای سی پی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اعلان کیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں تمام پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان آزاد تصور ہوں گے۔ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی عملی طور پر پارلیمان سے باہر ہو گئی۔ نہ پارٹی حیثیت، نہ محفوظ نشستیں، نہ آئینی طاقت۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد سیاسی مثال ہے۔ آج طاقت عددی اکثریت میں ہے، آئینی اختیار میں ہے اور پارلیمانی کنٹرول میں ہے، جبکہ اپوزیشن عدالت، سڑک اور بیانیے تک محدود ہو چکی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کون جیتا، سوال یہ ہے کہ یہ جیت کس سمت لے جائے گی۔ پاکستان کی سیاست میں فیصلے صرف انتخابات نہیں کرتے، فیصلے ادارے، قانون اور وقت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ابھی یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہو سکی کہ پی ٹی آئی کے ارکان اپنی سیاسی وابستگیاں کیوں بدل رہے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ انہیں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی بتدریج مضبوط ہوتی ہوئی تنظیم اور نچلی سطح پر دوبارہ مقبولیت حاصل کرنے کا احساس ہو رہا ہے۔ حکمران جماعت نہ صرف اپنا تنظیمی ڈھانچہ بحال کرتی دکھائی دے رہی ہے، بلکہ مقامی سیاست میں دوبارہ جگہ بناتی نظر آ رہی ہے، جس کے باعث بہت سے انتخابی سیاستدان یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون نسبتاً زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہوگی۔ اس کے برعکس ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی ارکان عمران خان کی سخت محاذ رائی پر مبنی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مسلسل تنقید سے پریشان ہو چکے ہیں۔ ایسے ارکان کے لیے اس بیانیے کے ساتھ کھڑے رہنا مزید مشکلات، سیاسی دباؤ اور غیر یقینی صورتحال کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی خوف کے تحت وہ شاید خود کو آئندہ مسائل سے بچانے کے لیے فاصلہ پیدا کر رہے ہوں۔ فی الحال یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ تبدیلیاں مسلم لیگ نون کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے متاثر ہو کر ہو رہی ہیں یا عمران خان کے جارحانہ اور متصادم سیاسی طرز عمل سے تھک کر۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ یہ رجحان پاکستانی سیاست میں ایک وسیع تر حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، جہاں اکثر سیاسی وابستگیاں نظریے کی بجائے عملی فائدے، بقا اور انتخابی امکانات کی بنیاد پر طے کی جاتی ہیں۔ ناظرین، جہاں تک ان پی ٹی آئی ارکان کے ناموں کا تعلق ہے، حکمران جماعت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام افراد اپنے فیصلے کا کھل کر اور عوامی طور پر اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم مسلم لیگ نون فی الحال اس معاملے پر جلد بازی کے حق میں نہیں۔ پارٹی قیادت کا خیال ہے کہ سیاست میں وقت کا انتخاب انتہائی اہم ہوتا ہے اور ہر کارڈ اسی وقت استعمال کیا جانا چاہیے جب وہ زیادہ سے زیادہ اثر ڈال سکے۔ اسی لیے مسلم لیگ نون ان ناموں کو فی الوقت منظر عام پر لانے کی بجائے اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی اس فیصلے کو کسی ایسے نازک یا فیصلہ کن مرحلے پر سامنے لانا چاہتی ہے جہاں اس اعلان سے نہ صرف سیاسی دباؤ بڑھے بلکہ پارلیمانی اور سیاسی سطح پر اسے واضح فائدہ بھی حاصل ہو۔ دوسرے الفاظ میں، مسلم لیگ نون اس معاملے کو ایک سیاسی اثاثے کے طور پر دیکھ رہی ہے اور مناسب موقع پر اسے استعمال کرنے کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے۔ ناظرین، سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کے بیٹے پاکستان آ کر عملی سیاست میں قدم رکھتے ہیں
तो इससे PTI को बिखरने से बचाया जा सकता है और पार्टी की सियासत में एक नई जान पड़ सकती है। इनके मुताबिक इमरान खान के बेटों की मौजूदगी न सिर्फ पार्टी कारकुनों को मुतहरिक कर सकती है बल्कि वोट बैंक को भी टूटने से रोकने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इमरान खान का नाम और ख़ानदान अब भी PTI की सियासत का मरकजी हवाला है। ताहम इस इम्कान को अमली शक्ल मिलना मुश्किल दिखाई देता है। जुमैमा खान, जो सख्त सियासी माहौल के बायस पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं और बाद ज़्यादा इमरान खान से अलहदगी भी ले चुकी हैं, अपने बेटों की सलामती के हवाले से शदीद खदशात रखती हैं। मसरीन के मुताबिक वो किसी भी सूरत अपने बेटों को पाकिस्तान की गैर यकीनी और कशीदा सियासत में आने की इजाज़त देने पर आमादा नज़र नहीं आती, क्योंकि उनकी अवलीन तरजीह सियासत नहीं बल्कि अपने बच्चों की हिफाजत है। नाजरीन, अब बात करते हैं पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में होने वाले नाखुशगवार वाक़ये की। इस इजलास के दौरान सड़क के एक तरक्याती मनसूबे से मुतल्लिक सवाल पर अलीम खान और परवेश खान के दरमियान तल्ख बहस हो गई। परवेश खान, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, ने मनसूबे की शफाफियत, लागत और टाइम लाइन पर सख्त सवालात उठाए, जिस पर वफाकी वज़ीर अलीम खान ने मनसूबे की इफादियत और पेशरफ्त का दिफा करते हुए जवाब दिया। बहस के दौरान दोनों के लहजे में सख्ती आ गई और माहौल कुछ देर के लिए कशीदा हो गया। तब मामला ज़बानी इख्तलाफ तक ही महदूद रहा। बाद परवेश ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस मामले को अपनी जमात की क़यादत के सामने रखें और अब यह देखना बाकी है कि पीपल्स पार्टी इस मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।